انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو عافیت استقامت عطا کرے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، یعنی ان کو کسی نے خط میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت میں بہت ذکر کرتا ہوں، ذکر کی ضربیں لگاتا ہوں اور بہت لمبے چوڑے ذکر اذکار کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اندر نا کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اس میں پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نا بات بڑی مختصر فرمایا کرتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صرف ایک جملہ جواب میں لکھا، اور وہ جملہ یہ تھا: فکر فعل رکھ، فکر انفعال نہ رکھ۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس بات کا تو اہتمام کرو، اس بات کی تو فکر رکھو کہ جو اعمال شیخ نے بتائے ہیں ان اعمال کا پورا پورا اہتمام ہو رہا ہو، لیکن اس فکر میں مت رہو کہ ان اعمال کا میرے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ فکر فعل رکھ، فکر انفعال نہ رکھ۔ تو اہمیت اور فکر اس بات کی رکھنی چاہیے کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں نا ان کی پوری پوری پابندی ہوتی رہے، اتباع سنت کا اہتمام رہے، گناہوں سے بچنا ہوتا رہے، اور جو اذکار معمولات بتائے گئے ہیں ان کی پابندی ہوتی رہے، تو پھر بھلے انسان کو کوئی بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو نہ ہو، کوئی ترقی اس کو ہوتی ہوئی دکھے نہ دکھے، اس کو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کب؟ جب اتباع سنت میں ترقی ہو رہی ہو، گناہوں سے بچنا ہو رہا ہو، اور ذکر قلبی اور مراقبے کا جو سبق شیخ نے بتایا ہے وہ یہ تین کام ہو رہے ہوں، تو پھر بھلے انسان کو کچھ بھی نہ دکھائی دے، کوئی خواب نہ آئے، کوئی اس کو جو ہے نا وہ اپنی ترقی محسوس نہ ہو، اس کو اس میں نا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس میں نا جو سالک ہوتا ہے نا، جو مرید ہوتا ہے، وہ اس کے لیے نا تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ لغزش کا یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ مرید یا سالک وہ اپنی سمجھ سے یا اپنے فہم سے نا اپنی روحانی ترقی کا ایک نا وہ معیار یا کرائیٹیریا بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ اپنے آپ کو اپنے اس بنائے ہوئے کرائیٹیریا کے اندر تولنا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ جو میں نے اپنی روحانی ترقی کا یا جو میں نے اپنے روحانی لحاظ سے آگے بڑھنے کا یہ جو میں نے ایک معیار اپنے ذہن میں تراش لیا ہے، سوچ لیا ہے نا، تو اگر تو میں اس کے مطابق چل رہا ہوں تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مرید کو، سالک کو اپنی عقل سمجھ فہم سے نا اپنی ترقی کا کوئی معیار نہیں قائم کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب جب اس نے وہ معیار جو اس نے اپنی عقل سمجھ سے تراش لیا ہے، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو بھئی اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق میں نہیں آگے بڑھ رہا، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر شیطان کو ایک مستقل ایک موقع مل جاتا ہے انسان کو مایوس کرنے کا۔ تو اس لیے بس یہ انسان کوشش کرے کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ ہوتے رہیں، گناہوں سے حفاظت ہوتی رہے، اتباع سنت کا اہتمام ہوتا رہے۔ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی کیفیت نہیں ہے، کچھ بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی اس کو اچھے اچھے خواب نہیں آتے، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف ان تین چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز ہے، وہ اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط رابطہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ چار چیزیں ہیں: ایک تو جو سبق بتایا گیا اس کی پوری پوری پابندی، دوسرا گناہوں سے بچنا، تیسرا اتباع سنت میں ترقی، اور چوتھا اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ تو یہ چار چیزوں میں اگر کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان چار چیزوں کا اہتمام ہوتے ہوئے اگر انسان کے دل کے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو اللہ کے فضل سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر ان چار چیزوں میں کمی ہے یا ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہے، تو بھلے انسان کو اپنے جو ہے نا وہ جسم کے ایک ایک ذرے سے اللہ 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 کی آوازیں آتی رہیں، اور اس کو اپنے جسم کے ایک ایک بال سے اللہ 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 سنائی دیتا رہے، اور یہ اپنے خوابوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیریں کرتا رہے، اور یہ اپنے خوابوں کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے یہ خواب، اس کے یہ اس میں ذات کی آوازیں، اس کے یہ کشف، اس کے یہ الہام کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ایک اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ شیطانی استدراج ہے، شیطان اس کے ساتھ
کھیل رہا ہے، تو یہ چار چیزوں کا اہتمام انسان اپنے سامنے رکھے کہ ان چار چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ چار چیزوں میں مضبوط ہوں، استقامت عافیت کے ساتھ یہ چار چیزوں کا میں اہتمام کر رہا ہوں، تو میرے دل کے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ جائیں گے تو اللہ کے فضل سے میرا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چار چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی آئی، ٹھیک ہے نا، تو ان چار چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی آئی اور اس کمی کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے ذہن میں اپنی روحانی ترقی کا کوئی ایک اسٹیچو بنا لیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا، تو ہمارا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں امید ہے کہ آپ کو میں اپنی بات آپ کے نا گوش گزار کرنے میں ٹھیک طرح سے کامیاب ہو گیا ہوں گا کہ یہ چار چیزوں کا اہتمام ہوتا رہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ ستّی خیراں، تو اللہ کے فضل سے خیر اور عافیت ہے۔ باقی اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، عافیت دے، استقامت دے، استحکام دے، اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔